اور حج کا مسئلہ تھوڑا نازک ہے کہ اگر ایک دفعہ فرض ہو گیا اور آپ غفلت کی وجہ سے نہیں گئے تو وہ آئندہ سالوں میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تب بھی وہ فرض رہے گا. اچھا، ساری زندگی فرض جی رہے ساری زندگی وہ فرض رہے گا. گا. اگر کوئی شخص اپنا اس نے حج نہیں کیا ہوا، وہ کسی کا حج بدل کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرض حج اور نفل حج میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ سمجھیں کہ حج بدل کا کانسیپٹ کیا ہے. دیکھ حج بدل کی جو ایک اصطلاح ایک ٹرم ہے، وہ ان تمام شرائط پوری ہوں گی تو حج بدل کہلائے گا. اور پھر اس صورت میں جو ہے جو اصل شخص تھا جس پر حج فرض تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے وہ فرضیت ساقط ہو جائے گی. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عدین الہی. اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان کے نام مفتی حارث محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے مفتی صاحب، خیریت سے؟ جی الحمدللہ. اچھا، اگر کسی شخص کا احرام کی چادریں گندی ہو جائیں تو وہ چادریں تبدیل کر سکتا ہے، یا وہی چادر اس کو پورے عمرے یا حج میں گیا ہوا تو پوری ہاں وہ یہ بھی چلانی پڑے ایک گی؟ بات مجھے سمجھتے کہ بھائی جیسے اب یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے گھر سے آپ نکل گئے تو 4 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے، پھر جدہ میں وقت لگ جائے تو عموماً جو ہے عمرہ کرتے کرتے تقریباً 1 دن لگ جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا پھر حج کے اندر جو ہے وہ آپ کا احرام رہتا ہے تقریباً 2 ڈھائی دن. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ چادریں سفید ہوتی ہیں عام طور پر، وہی افضل ہے، تو وہ میلی ہو جاتی ہیں. تو تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ پابندی یہ کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے. صحیح. بات سمجھ ہے؟ تو اتار کے دوسری چادر پہن لیں بغیر سلی ہوئی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تبدیل کر سکتے اچھا، عورت دستانے پہن سکتی ہیں. جی ہے احرام کی حالت؟ جزاک اللہ. اچھا، ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ فرض حج اور نفل حج میں کوئی فرق ہے نیت کے اندر؟ دیکھیے نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جو آدمی پہلی دفعہ حج کر رہا ہے تو وہ اس کا فرض حج ہی ہے. لہٰذا بات الحمد للہ یہ مسئلہ بھی لے اگر وہ کوئی نیت بھی نہ کرے تو ایک دل میں تو نیت ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے. بس وہ یہی نیت کرے کہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ خود بخود اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا. اور جائز اور ایک حج جب آپ نے کر لیا اس کے بعد جتنے بھی حج ہے اس کی حیثیت نفل کی ہے. تو اچھا، ایک بہرحال نیت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو دل کے ارادے کا نام ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلا حج تو وہ فرض ہی ہوگا، بلکہ بعض اہل علم نے یہ بھی مسئلہ لکھا کہ اگر آپ نے نفل کی نیت بھی کری تب بھی وہ فرض ہی ادا ہوگا. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا اس نے حج نہیں کیا ہوا، وہ کسی کا حج بدل کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ سمجھیں کہ حج بدل کا کانسیپٹ کیا ہے. دیکھیں حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر یا کسی خاتون پر حج فرض ہو چکا ہے. صحیح. اور حج فرض ہونے کا مطلب جو قرآن کریم نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اور اس سے مراد کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں کہ اتنا اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ گورنمنٹ یا آج کل پرائیویٹ کے ذریعے سے جو ہے حج کی رقم جمع کروا کے حج کر لے. اور اگر مرد ہے تو اس کے ساتھ اس کے اوپر بیوی بچوں کو ان دنوں کا خرچہ بھی ہو. اور دوسری چیز راحلہ سواری. جیسے کووڈ 19 کے دنوں میں یہ آیا کہ بھائی بعض لوگ حج پہ جانے کے لیے تیار تھے لیکن جو ہے فلائٹس بہت محدود تھیں، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو بہرحال اگر ان جن تاریخوں میں حج کی اپلیکیشنز جمع ہو رہی ہیں، درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، ان تاریخوں میں اگر کسی کے پاس اتنے پیسے تو حج فرض ہو گیا. اور حج کا مسئلہ تھوڑا نازک ہے کہ اگر ایک دفعہ فرض ہو گیا اور آپ غفلت کی وجہ سے نہیں گئے ٹھیک ہے. یا کسی بھی وجہ سے نہیں گئے تو وہ آئندہ سالوں میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تب بھی وہ فرض رہے گا. اچھا، ساری زندگی فرض جی رہے ساری زندگی وہ فرض رہے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی پر حج فرض ہے لیکن وہ کسی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے حج پر نہیں جا سک رہا. مثال کے طور پر ایک خاتون یا کوئی شخص ہے وہ بہت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور خدا نخواستہ اس کو فالج کا مرض ہے، اس کو کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہے، کوئی وہ جا بھی نہیں سکتا. تو اگر ایسی بیماری جس سے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود حج کر سکے لیکن اس کے اوپر مالی اعتبار سے حج فرض ہے، تو وہ اپنی زندگی میں کسی اور سے کسی اور کو نائب بنا کر اپنا حج کروا سکتا ہے. تو حج اس کے اوپر لازم فرض ہے لیکن وہ عذر کی وجہ سے کسی اور کو بھیج رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حج بدل، کہ وہ آپ کے بدلے وہ حج کر رہا ہے. ایک تو صورت اس کی یہ ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے وہی بات کہ کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس نے حج فرض کیا ہی نہیں اور اب تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کو یہ بھی چاہیے کہ وصیت لکھ کے رکھے کہ اگر میں مر گیا جو میں نے مال چھوڑا ہے میرے ترکے میں سے کیا کرے حج بدل کروایا جائے. اب ایک شخص کا ایک تو زندگی کی صورت میں نے آپ کو بتائی، اور دوسری صورت یہ اگر وہ شخص مر گیا اور اس نے اتنا مال چھوڑا بھی ہے تو وصیت نافذ ہوتی ہے 1/3 میں.
اب ایسے صحیح. مثال کے طور پر کسی نے جو ہے 60 لاکھ روپے چھوڑے تو 1/3 20 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، تو اس کی تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالیں، اس کے قرضے نکالیں گے، لیکن اس کے بعد اگر 1/3 20 لاکھ روپے بندے تو 20 لاکھ میں حج ہو سکتا ہے، تو اس کے ترکے میں سے جو ہے کسی کو بھیج کے اس کی طرف سے حج بدل کروایا جائے گا. تو یہ حج بدل کا کانسیپٹ. اب آپ کا سوال ہے کہ حج بدل پر کس کو بھیجنا چاہیے، یہ سوال تھا. تو بہتر افضل صورت یہ کہ جس نے اپنا فرض حج کر لیا ہو اس کو جو ہے اپنے مرحوم والد یا والدہ یا جو بھی ضعیف شخص ہے اس کی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجا جائے، کیونکہ جب وہ ایک دفعہ اپنا حج فرض کر چکا ہے تو حج کے ارکان اس کی سنتوں کی وہ رعایت زیادہ کرے گا. ٹھیک ہے. البتہ اگر ایسے شخص کو بھیجا جس نے اپنا فرض حج نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جس نے حج کیا ہو اس کو بھیجنا چاہیے. تو یہ اگر وہ شخص چلا گیا تو اس کا اسی کی طرف سے حج بدل ادا ہوگا یا اپنی طرف سے اس کا فرض ادا ہو یہ جائے جو گا؟ میں نے پوری حج بدل کی تفصیل عرض کی ہے، تو اس صورت میں مثال کے طور پر زید پہ حج فرض تھا یا وہ مر گیا، اس نے وصیت کی ہے، اب اس کی طرف سے خالد کر رہا ہے تو حج خالد کا ادا نہیں ہوگا، صحیح. بلکہ جس کی طرف سے وہ حج بدل کرنے جا رہا ہے اس کا ادا ہوگا. اسی کا ادا ہوگا. البتہ یہ تو حج بدل کی کچھ بنیادی بات میں نے آپ سے عرض کی تھی. اب اس میں کچھ شرائط بھی ہیں. بنیادی شرط یہ ہے کہ حج بدل جو جس کی وجہ جو بھیج رہا ہے حج پہ، تو اس کی طرف سے جب ادا ہوگا جبکہ پورا خرچہ یا اکثر رقم اسی کی استعمال ہو. اچھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ساری شرائط ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو، وہ نہیں جا پا رہا یا اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی، یہ ساری شرائط ہوں گی تو اس کو حج بدل کہیں گے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی ایک اپنا حج کر لیا، اب وہ کہتا ہے میں اپنے مرحوم والد کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے جو مرحوم والد تھے ان پہ حج فرض ہی نہیں ہوا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ حج تو فرض ہوا تھا لیکن انہوں نے وصیت نہیں کری، یا وصیت تو کری لیکن اتنا مال نہیں چھوڑا، کوئی بھی شرط نہیں پائے گا. تو اس صورت میں جب آپ اپنے مرحوم والد یا کسی کی طرف سے بھی حج کرتے ہیں تو اس کو ہمارے عرف عام میں حج بدل کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ حج بدل ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا جیسے اگر زید نے کیا اپنے مرحوم والد کی طرف سے تو وہ حج زید ہی کا ادا ہوگا لیکن ثواب مل جائے گا. تو وہ در حقیقت ایک نفلی حج ہے اور ایصال ثواب اس میں پہنچ جائے، ایصال ثواب کی غرض سے وہ حج بدل کی جو ایک اصطلاح ایک ٹرم ہے وہ ان تمام شرائط پوری ہوں گی تو حج بدل کہلائے گا. اور پھر اس صورت میں جو ہے جو اصل شخص ہے جس پر حج فرض تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے وہ فرضیت ساقط ہو جائے گی. اچھا، طواف کے متعلق سوال ہے کہ طواف شروع کرنے کا صحیح طریقہ اور صحیح سمت کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہ کہ جو حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ بھی جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بنیادی احکام سیکھ کے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سعادت اس کو بخشی ہے تو اس کو وصول کرے. تو اب طواف کا جو طریقہ ہے تو وہ کتابوں میں لکھا ہے، اس کو مختلف سیشنز لینے چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ جو بیت اللہ کا جو حصہ حجر اسود والا ہے اور وہاں انہیں گرین لائٹ بھی آج کل لگائی ہوئی ہے، جب آپ طواف شروع کریں گے تو حجر اسود جو آپ کے سامنے ہے اس کو جو ہے اپنے دائیں طرف رکھیں گے اور یہ شخص بائیں طرف کھڑے ہو جائے گا، وہاں نیت کرے گا طواف کی. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں اب عمرے کا طواف ہے تو عمرے کا طواف شروع کر رہا ہوں، حج کا حج طواف زیارت ہے، طواف زیارت شروع کر رہا ہوں بندے کے جو نفلی طواف ہوتا ہے. اس کے بعد نیت کرتے ہی جو ہے وہ بیت اللہ کے سامنے آ جائے گا اور بالکل شروع میں جو ہے اللہ اکبر کہے گا جیسے نماز میں کہتے ہیں، یہ صرف پہلی دفعہ ہے. اور پھر جو ہے بیت اللہ کو دور سے، کیونکہ ایسی بات ہے قریب سے تو آج کل اتنا رش ہوتا ہے ممکن نہیں، تو دور سے جو ہے استلام کرے گا. استلام کا مطلب یہ کہ دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کے سامنے رکھ کر اس کو جو ہے چوم لے گا. تو پھر جو ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے طواف شروع کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ حجر اسود سے ہی آگے چلنا شروع کرے گا. پھر جب دوبارہ گھوم کے حجر اسود کے پاس آئے گا تو ایک چکر پورا ہو گیا تو دوبارہ استلام کرے گا حجر اسود کا. ٹھیک ہے. تو اب صرف اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ پہلے چکر میں، یعنی کہ پہلے چکر میں 3 چیزیں: نیت، تکبیر اور استلام. اور پھر ہر چکر میں صرف استلام ہے. لہٰذا جب آپ کا طواف پورا ہو جائے گا تو 7 چکر پورے ہو جائیں گے لیکن یہ استلام کتنے ہو جائیں گے؟ 8. اور اس کے بعد 2 3 چیزیں سنت ہیں. ایک یہ کہ ملتظم پہ دعا مانگنا، وہ بھی مشکل کام ہے آج کل، وہاں رش ہوتا ہے، لیکن یہ کہ مستحب یہ کہ زمزم پیے. اور پھر مستحب کیا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے. اس کے بعد جب آپ صحیح کے لیے جائیں گے تو پھر حجر اسود کا استلام کر کے جائیں گے. تو اچھا. یہ چونکہ صحیح کے لیے تو جب جاتے ہیں جب عمرے کا طواف ہوتا ہے یا حج کا طواف ہوتا ہے
یا حج قران کرنے والا طواف قدوم کے بعد صحیح کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ 9 استلام بن جاتے ہیں، اور اگر ویسے ہی آپ نفلی طواف کر رہے ہیں تو پھر 8 استلام ہوتے ہیں۔ اچھا اگر کسی شخص نے استلام نہیں کرا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دم واجب ہوگا؟ دیکھیں اس عمل کی حیثیت کیا ہے، تو چونکہ استلام کرنا سنت عمل ہے، مسنون ہے، ظاہر سی بات ہے ثواب کم ہو جائے گا آپ کو، لیکن کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ دم یا صدقہ جو آتا ہے وہ ایسی جنایت پر آ جائے جس میں ترک واجب، واجب کا ترک لازم ہے، یہ پسا کو جب استلام بھول جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا عام طور پر لوگ جب صحیح کے لیے جا رہے ہوتے تو یہ والا استلام بھول جاتا ہے، تو اس صورت میں ثواب تو کم ہوگا، ایسے بات ایک سنت آپ سے رہے گی، لیکن کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا اگر کسی شخص کا طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے جی، تو وہ پورا طواف باطل ہو جائے گا یا یہ بہت اچھا کیا کرنا سوال کہ چاہیے اس عموماً پیش آتا ہے لوگوں کو کہ طواف کے دوران جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، یا بسا اوقات بعض لوگوں کو پیشاب کا تقاضا آ جاتا ہے، کو؟ جی تو اس میں پورا طواف باطل نہیں ہوتا، بلکہ یہ آسان بات یہ کہ جہاں سے آپ نے جیسے تیسرا چکر ہے اور وہ آدھا ہو گیا، تو جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے وہاں سے آپ وضو کرنے چلے ہیں، کیونکہ طواف کے اندر طہارت کے ساتھ طواف کرنا، باوضو کا طواف کرنا یہ واجب ہے، تو پھر وضو کر کے وہیں سے کنٹینیو آپ کر سکتے ہیں، پورا بس شروع سے ابتدا کرنا ضروری نہیں ہے، صحیح کا وہیں بھی سے۔ یہی مسئلہ ہے؟ جی، اور صحیح صحیح کا بھی یہی مسئلہ ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ کہ الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ بیت اللہ کے چکر لگانا، طواف کرنا یہ نماز کی طرح ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ طواف کا درجہ صحیح سے بڑھا ہوا ہے تو اس میں تو طہارت ضروری ہے، تو اس میں تو وضو ضروری ہے، البتہ جو صحیح کے چکر ہے تو اس میں طہارت بالکل ہونی چاہیے، بہتر تو یہی ہے، مسنون بھی یہی ہے، لیکن اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور اس نے ویسے ہی بغیر وضو ہی صحیح کر لی تو ادا ہو جائے گی، اس میں جو ہے کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ بھائی کہ وضو کر لے تو اچھا ہے، خلاصہ یہ کہ طواف میں تو وضو کرنا واجب ہوگا، اور صحیح میں واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یہ فرق ہے، لیکن یہ مسئلہ دونوں میں مشترک ہے کہ اگر بیچ میں آپ چھوڑ کے چلے گئے تو وہیں سے کنٹینیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بس اوقات نماز شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ عمرہ کرتے ہیں تو تندرست آدمی بھی اگر عمرہ کرے گا تو 2 ڈھائی گھنٹے عام طور پہ لگ جاتے ہیں، اور اگر کوئی ضعیف کمزور ہے تو اور زیادہ اس کو لگ جائیں گے، تو بس اوقات آپ نے طواف شروع کیا تو پھر کوئی نماز بیچ میں آ گئی، یہ صحیح کے 3 چکر یہ نماز بیچ میں آ گئی، تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ نماز تو آپ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، تو پھر آپ وہیں سے کنٹینیو کر لیں گے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، قیمتی وقت دینے کا شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔